آل انڈیا مشاعرہ قیصر باغ کی بارادری سے ریلے کیا جا رہا ہے۔ محترمہ صوفیہ نسیم سبیہ آبادی مشاعرے کی صدارت فرما رہی ہیں۔ ابھی آپ نے محترمہ نازنین بریلوی سے ان کا کلام سنا۔ اب لکھنؤ کی ہونہار شاعرہ مس رشک قمر سے ان کی تازہ غزل سماعت فرمائیے۔ آئیے بہن رشک قمر، کسے نکل چلو، ورما صاحب نے تمہارے لیے ایک اور پروگرام بنایا ہے۔ آغا فرہاد نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ پروگرام کل بتائیں گے؟ اچھا بھائی سید، کل تم سے ورما کے یہاں ملاقات ہوگی۔ آغا فرہاد کے ساتھ باہر آ کر رشک قمر تانگے پر سوار ہوئی۔ تم سے کسی نے سوالات تو نہیں کیے غیر ضروری؟ فرہاد نے دریافت کیا۔ سوالات ہمیشہ غیر ضروری ہوتے ہیں، رشک قمر نے کہا، لیکن اب آپ کون سا نیا پروگرام سوچ رہے ہیں؟ یہ بھی غیر ضروری سوال ہے۔ خاموش رہو اور دیکھتی جاؤ، ہم تمہارا کیریئر بنا رہے ہیں۔ تانگے پاٹے نالے کے ایک مکان پر جا کر رکا۔ اس کے دروازے پر بھی ٹاٹ کا پردہ پڑا تھا، لیکن یہ مکان فرقان منزل کی اس کوٹری سے 1000 درجے بہتر تھا۔ ڈیوڑی کے اندر چھوٹا سا آنگن، کھپریل کا برآمدہ، اندر 2 کمرے، ڈیوڑی کے پاس بیت الخلاء، دوسری طرف باورچی خانہ، امرود کے درخت کے نیچے پانی کا نل۔ رشک قمر کو مشاعروں سے آمدنی ہو رہی تھی، ریڈیو پر گانے کے پروگرام مل رہے تھے۔ 6-7 مہینے میں کایا پلٹ گئی۔ خالو اب کسی بڑھیا ہیئر کٹنگ سیلون میں ملازمت کرنا چاہتے تھے، مگر ہرمزی خالہ نے منع کر دیا کہ لوگ کہیں گے مس رشک قمر کے خالو نائی ہیں۔ ان کو فرہاد صاحب نے ایک دکان میں جلد ساز کی کام پر لگوا دیا تھا۔ دوسرے روز شام کے 5 بجے قمرن اور جمیلن برقعے اوڑھ نظر باغ فرہاد صاحب کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچی۔ بالائی منزل کی بالکنی میں میاں فرہاد انتظار ساغر کھینچ رہے تھے۔ اشارے سے اوپر بلایا۔ جمیلن کے لیے نئی بیساکھی آ گئی تھی، مگر اسے زینہ چڑھنے میں دقت ہوتی تھی۔ فرہاد خود دوڑے ہوئے نیچے گئے، اس بیچاری کو سہارا دے کر دوسری منزل پر لائے۔ گیلری میں ایک دروازے پر بورڈ لگا تھا، نریندر کمار ورما جرنلسٹ، گولڈ میڈلسٹ، رائٹر اینڈ آرٹ ایڈوائزر۔ اندر کمرہ منہ سے بول رہا تھا کہ ایک ناخالص انٹلیکچوئل کی بیٹھک ہوں۔ دیواروں پر چغتائی کے پرنٹ، ایک طرف غالب دوسری طرف ٹیگور، کونے میں فلور لیمپ، بک شیلف میں انگریزی اردو کتابیں، نیچی طویل میز پر اردو کے ترقی پسند جریدے اور چند تازہ بتازہ پاکستانی رسالے، فرش پر رنگین چٹائی، کشتی میں اسٹوڈیو پوٹری کا ٹی سیٹ۔ صاحب خانہ فرش پر بیٹھے ریڈیو اسٹیشن والے دوست سے مصروف گفتگو تھے۔ ایک دیوان پر ایک نازک اندام گوری سی 17-18 سالہ لڑکی معمولی فالسئی ساری پہنے سہمی بیٹھی تھی۔ نومارد لڑکیوں کو دیکھتے ہی گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ہاتھ جوڑ کر نمستے کیا۔ صاحب خانہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، قمرن اور جمیلن کو بڑے اتفاق سے تسلیمات عرض کی اور ٹوکری نما نہایت آرٹسٹک کرسیوں پر بیٹھایا۔ ورما صاحب آغا فرہاد سے عمر میں چند سال بڑے تھے۔ موٹے سیاہ فریم کی اینک، سر پہ جھوا بھر بال، کھادی سلک کا بادامی کرتا، نہرو جیکٹ، چوڑی دار پائجامہ، چہرے سے نیک دلی اور خوش خلقی حویدہ تھی۔ دیکھنے سننے میں بھی برے نہیں تھے۔ بیچلر اپارٹمنٹ تھا۔ ملازم چھوکرے کو آواز دی، وہ نہیں آیا تو جھنجھلا کر چائے دانی اٹھائی اور کچن کی طرف بھاگے۔ آپ نے اب تک بتایا ہی نہیں صاحب خانہ کون صاحب ہیں؟ رشک قمر نے چپکے سے پوچھا۔ ریڈیو والے دوست دیوان پر بیٹھے چھریری لڑکی سے بات کر رہے تھے۔ یہ آغا فرہاد نے جواب دیا۔ ارے لاجواب آدمی ہیں، رئیس زادے ہیں، ماں باپ نرہی پر رہتے ہیں۔ انہوں نے یہ فلیٹ لے رکھا ہے آرٹ اور کلچر کی خدمت کے واسطے۔ ہم نے تمہارے متعلق انہیں بتایا، انہوں نے فوراً ایک اسکیم بنا ڈالی، ابھی دیکھو آ کر بتلائیں گے۔ ورما صاحب چائے دانی اٹھائے مسکراتے ہوئے واپس آئے۔ اب آغا فرہاد نے سرگوشی میں ان سے دریافت کیا، یار یہ لڑکی کون ہے؟ یہ پہاڑن ہے، یہ ستوا ناک، کول نین، پتلی کمر۔ آپ کو پہاڑن نظر آتی ہے؟ سنا ہے کہ ان کی کمر ہی نہیں ہے، خدا جانے ناڑا کہاں باندھتے ہیں۔ فرہاد صاحب یکے تانگے والوں کی طرح گنگنائے۔ لا حول ولا قوت۔ ورما صاحب نے جھنجھلا کر کہا اور گوری لڑکی سے مخاطب ہوئے، موتی ادھر آ کر بیٹھو، لو چائے بنانا سیکھو۔ بھائی رشک قمر صاحبہ، ذرا آپ ان کی تربیت کیجیے۔ لڑکی دیوان سے اتر کر چارپائی پر آ بیٹھی اور گھبرائی ہوئی سی سب کے چہرے تکتی رہی۔ لو چائے بناؤ سب کے لیے،
वर्मा साहब ने ट्रे उसके सामने सरकाई। चौके में बैठना छोड़ मेरी सरवन, छुरी कांटे से खाना सीख, लहंगा पहनना छोड़ मेरी सरवन, साया पहनना सीख, पीढ़ी पर बैठना छोड़ मेरी सरवन, अरे धौले कुएं पे तंबूरे ताने, मीठे दे गड़वावे, मीठे दे गड़वावे। सैयद साहब ने, जो दिल्ली वाले थे, अलापना शुरू किया। ये क्या है, कहाँ का लोकगीत है? वर्मा ने दिलचस्पी से। एक देहातन पर दिल्ली का अंग्रेज़ रेजिडेंट आशिक हो गया था, उसके मुतालिक उस ज़माने में हमारी तरफ ये गीत गाया जाता था। फिर क्या हुआ? वो अंग्रेज़ कत्ल हुआ। विलियम फ्रेज़र, आगा फरहाद ने दरियाफ्त किया। हमारी मोती पर कोई फिरंगी आशिक हो गया तो हम भी उसे कत्ल कर देंगे, वर्मा साहब ने ऐलान किया। साहब, ये कत्ल खून की बातें न कीजिए, बशगुनी है, रश्क कमर बोली। भाई सुनो, वर्मा साहब ने सैंडविच सर्व करते हुए फरमाया। पिछले हफ्ते हम गए थे अलीगंज के मेले, वालदा को लेकर। वो बेचारी हनुमान जी के मंदिर जा जाकर हमारे लिए मन्नतें मानती हैं कि हम राह रास्त पर आ जाएं, यानी अपना घर बसाएं। अब खुदा की कुदरत देखिए कि वालदा तो गई मंदिर के अंदर, हम ज़रा कैमरा लेकर निकले बराए मटर गश्त, तो आप नज़र आ गईं। एक पेड़ के नीचे एक खड़ी गजरी गा रही थी, पूरी टोली साथ थी। क़यामत की आवाज़ है, बस रश्क के कमर साहिबा आपके तोड़ पर हैं। हमने आपको रेडियो पर कई दफ़ा सुना है, तो आप इनको पटा के ले आए, रश्क के कमर ने बेतकल्लुफ़ी से हंसकर कहा। बड़ी मुश्किल से, ख़ासुल ख़ास ज़िला फैज़ाबाद की पात्र हैं। और वालदा को मालूम हो गया तो? आगा फरहाद ने पूछा। अभी तो उन्हें कुछ इल्म नहीं है, हम क्या करें, बजरंग बली की मर्ज़ी यही थी। अच्छा भाई सुनो हमारी ये स्कीम, हम एक स्विंग बर्ड्स क्लब कायम करते हैं। आप तीनों बहैसियत लोकगीत एक्सपर्ट, उसकी स्टार्स, शहर में प्रोग्राम करेंगे, टूर पे जाएंगे, सॉन्ग बर्ड्स क्लब उड़ जाएगा। हम ऑर्गेनाइज़र आदमी हैं, बला के एफिशिएंट। कल हम आर्ट स्कूल से इसके लेटर हेड का नमूना भी बनवा लाए। देखिए, उन्होंने कॉफ़ी टेबल के निचले खाने से एक कागज़ निकाला जिसकी पेशानी पर लिखा था सॉन्ग बर्ड्स क्लब, मैनेजिंग डायरेक्टर NK वर्मा। गोशे में आम का दरख्त, उस पर चिड़िया, नीचे एक लड़की बैठी तंबूरा बजा रही है। सबने बारी बारी उस कागज़ को मुलाहिजा किया। जब चिड़िया है तो लड़की की क्या ज़रूरत है? आगा फरहाद ने एतराज़ किया। भाई आगा साहब, ये बारीकियाँ तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी, तुम जाके हींग बेचो। और सुनिएगा, इनका नाम था मोती, हमने रखा है सदफ़ आरा बेगम मोती। वर्मा साहब ने लड़की को पालतू बिल्ली की तरह मुखातिब किया। मोती कहो सदफ़। सदफ़, लड़की ने दोहराया। अरे भाई सदफ़, फे से, सदफ़ फे से। अस्तग़फिरुल्लाह, कहो सदफ़ आरा बेगम, सदफ़ आरा बेगम। वर्मा साहब ने एक तवील सांस ली। खैर, अल्लाह मालिक है। कल से इनका शीन काफ दुरुस्त करने की इंटेंसिव ट्रेनिंग शुरू। 1.5 महीने बाद सॉन्ग बर्ड्स क्लब का पहला प्रोग्राम रेडियो पर भी शेड्यूल कर लिया गया है। क्यों मियाँ? उन्होंने सैयद साहब से दरियाफ्त किया। कतई, उन्होंने पाइप सुलगाते हुए जवाब दिया। अब वर्मा साहब जमीलुन की तरफ मतवज्जे हुए, जो इस दौरान में चुपकी बैठी गौर से सबकी गुफ्तगू सुन रही। वर्मा साहब ने उसे बड़े ध्यान से देखा, फिर दफ़्फ़तन चुटकी बजाकर बोले, कुमारी जल बाला लहरी। कौन? हम? हमारा नाम जमीलुन्निसा बेगम है, जमीलुन ने बिगड़ कर कहा। कुमारी जल बाला लहरी, वर्मा साहब ने कतियत के साथ दोहराया, शक्ल में बिल्कुल बंगाली मलाहत। आप बंगाल से कल आई हैं, जल बाला लहरी। ये जला बला कौन बला है? और बंगाल से आए हमारी बला, हम हुसैनाबाद में पैदा हुए थे, अब पाटे नाले पर रहते हैं। अरे भाई, हम तुम्हारा कैरियर बना रहे हैं। करियर न सरियर, वो क्या होता है? तुम्हारा मुस्तकबिल। अरे हमारा करियर अल्लाह मियाँ ना बना पाए, आप क्या बनाएंगे? जमीलुन ने खुशकी से जवाब दिया। नऊज़ बिल्लाह, क्या कुफ्र बकती हो, वर्मा साहब ने बुरा मानकर कहा। जल बाला लहरी, आगा फरहाद ने तौसीफ़न दोहराया। खूब नाम सोचा। लहरी क्यों? इसलिए कि हम लहरा के चलते हैं, जमीलुन ने सवाल किया। अरे भाई, ज़रा इस उल्टी खोपड़ी की लड़की को समझाओ, वर्मा साहब ने आंचें साकर कहा। लहरी एक बंगाली सरनेम है। वर्मा साहब, हम इन्हें समझा लेंगे। अब आप बताइए, रिहर्सल कब शुरू करेंगे? रश्क कमर ने दरियाफ्त किया। वर्मा साहब
पैड पर लिखने में मसरूफ़ हो चुके थे। सॉन्ग बर्ड्स क्लब, सदफ आरा बेगम, मिस रश्के कमर, कुमारी जल बाला लहरी। हेलो हेलो, जी हाँ, मैं वर्मा बोल रहा हूँ। अखा आदाब अर्ज़, मिजाज आली। अरे साहब, आप कहाँ थे? दिल्ली से कब आए? आपने हमारा कॉन्सर्ट मिस कर दिया। जी हाँ, बहुत शानदार रहा। एक मिनिस्टर ने उद्घाटन किया, खूब तस्वीरें खींची, ज़बरदस्त पब्लिसिटी रही और हाउसफुल। जी जी नहीं, सिर्फ लाइट म्यूज़िक। हमारी आर्टिस्ट लोग गज़ल और गीत की एक्सपर्ट हैं। प्रेस ने बहुत उम्दा रिव्यू किए। इस वक्त भाई मुआफ़ फरमाइएगा, बात यह है कि आज मंगल की शाम है, वालदा साहिबा को एक कीर्तन में ले जाना है। आज तो तशरीफ़ ना लाइए, हम इसी वक्त नरही जा रहे हैं अपने मकान पर। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं का तालिब हूँ। तो अगले इतवार को। बहुत खूब, आदाब अर्ज़। वर्मा साहब ने फ़ोन का रिसीवर वापस रख कर एक गहरी सांस भरी, आकर दीवान पर गिर गए और फरमाया, माएँ आड़े वक्त पर काम आती हैं। अम्मा क्यों इतना सफ़ेद झूठ बोलते हो? दोनों वक्त मिल रहे हैं। कहने लगे वालदा साहिबा को कीर्तन में ले जाना है। फरहाद ने चटाई पर लेटे लेटे कहा। कौन था? एक महाबोर प्रोग्राम की कामयाबी की दाद देने आ रहे थे, हमने टाल दिया। अरे भाई सदफ आरा, वर्मा साहब ने आवाज़ दी। सदफ आरा किचन में कचालू बना रही हैं, रश्के कमर ने कहा। वो कुर्सी पर बैठी एक रिसाले की वर्क गर्दानी कर रही थी। सदफ आरा ने आज तुम लोगों के लिए बढ़िया खाना बनाया है, वर्मा साहब बोले। बहुत भली लड़की है, कमरुन ने कहा। वर्मा साहब अचानक जोश में आकर उठ बैठे। तुम तीनों बहुत भली लड़कियां हो। सुनो रश्के कमर, हमने एक और स्कीम बनाई है। अल्लाह खैर करे। बात सुनो, हम एक उर्दू रिसाला निकालेंगे, कल ही जाकर डिक्लेरेशन दाखिल करते हैं। उसका नाम भी सोच लिया है, गौहरे शब चिराग। सुबहान अल्लाह, फरहाद ने कहा। सदफ आरा बेगम और गौहरे शब चिराग। आपका जवाब नहीं। और पहले शुमारे में एक मजमून लिखेंगे रश्के कमर के मुतालिक। ये देखो। उन्होंने कागज़ पर जल्दी जल्दी कुछ घसीटा और कागज़ रश्के कमर को पेश किया। मुमकिन उन्वान, रश्के कमर की शायरी, रश्के कमर का नज़रिए फ़न, रश्के कमर का फ़लसफ़े हयात, रश्के कमर के साथ एक शाम, रश्के कमर के शबो रोज़। आगा फरहाद ने कागज़ लेकर पढ़ा और बोले, ये आखिरी उन्वान हमें पसंद आया। आप लोगों को हमारा मजाक उड़ाते शर्म तो नहीं आती? रश्के कमर ने उदासी से कहा। मजाक? कमाल करती हो, हम तुम्हारा अदबी कैरियर बना रहे हैं, वर्मा साहब ने संजीदगी से इरशाद किया। जमीलुन सोफे पर लेटी थी, बैसाखी के सहारे उठने की कोशिश की। वर्मा साहब और आगा फरहाद दोनों उनकी मदद के लिए लपके। अचानक जमीलुन सर झुकाकर रोने लगी। जमीलुन क्या हुआ? वर्मा साहब ने हड़बड़ाकर पूछा। कुछ नहीं वर्मा साहब, जमीलुन ने कश्मीरी सिल्क की साड़ी के पल्लू से आंसू खुश्क करते हुए कहा। हमें अभी अभी ये ख्याल आया कि क्या क्या कि हमने ज़िंदगी में कभी सुख चैन देखा ही नहीं। अब जो अचानक ये हमारा माहौल बदला है, इसमें भी कोई धोखा ना हो। बजिया तो सख्त जान है, हम नहीं हैं। कैसी बातें करती हो भाई जमीलुन, वर्मा साहब ने इंतहाई खुलूस के साथ कहा। अरे आप लोग हमारी राम कहानी सुने तो यकीन ना आएगा, रश्के कमर कॉफ़ी बनाते हुए बोली। लेकिन हमें हमदर्दी वसूल करने से नफ़रत है और शर्म भी आती है। हमें नहीं आती शर्म। जब कुदरत को हमारी ये धज्जियाँ बनाते शर्म ना आई तो हमें क्यों आए? जमीलुन ने रुमाल से नाक पोंछते हुए कहा। वर्मा साहब ने कॉफ़ी की प्याली पेश की। हम पैदा हुए, अम्मा हमारी पैदाइशी में मर गईं। जमीलुन ने कॉफ़ी का घूंट भर के कहा। हम लंगड़े पैदा हुए, खाला ने पाला, गलियों में रुल के लोट पेट कर 5 साल के हुए। अम्मा के मरने के बाद घर का खर्च चलाने वाली सिर्फ खाला रह गई। उनको हो गई तपेदिक। अम्मा जो कुछ जोड़ जकोड़ गई थीं वो खाला की दवा दारू में उठ गया। डॉक्टर ने कहा भवाली जाओ। जो थोड़ा सा पैसा बचा था उसे लेकर हुरमुज़ी खाला ने भिवाली जाने की ठानी। और ये तुम्हारी खालू? आगा फरहाद ने बात काटी। बताते हैं, सुनते जाइए। ये एक हजाम हमारे अकीक़े के लिए बुलाए गए थे। इन बेचारे को हम लोगों से हमदर्दी हो गई, कभी कभार आ निकलते। खाला पहले तो इनसे अपनी चिलम भरवाने की भी रवादार नहीं थी, लेकिन पर्दे में बैठती थीं। बीमार पड़ी तो लोगों ने मिलना जुलना छोड़ दिया।
اب دوا علاج کی دوڑ بھاگ کون کرے؟ ہم 6 سال کے تھے، بجیا 10-11 سال کی۔ یہ جمن خان حجام بیچارے باہر کے کام کرتے تھے، ان کے بیوی بچے مر چکے تھے، وہ بھی محبت اپنائیت کے 2 بولوں کے بھوکے تھے۔ کہنے لگے میں تم لوگوں کے ساتھ بھیوالی چلوں گا۔ حسین آباد کا مکان بھی کرائے کا تھا۔ ہم لوگ بوریا بستر باندھ کاٹ گودام میں روانہ ہوئے۔ اب یہ نگوڑے یکچشم جمن خان تھے بڑے عیبی، گانجے اور افیم کی لت انہیں، جوا یہ کھیلیں۔ خالہ، ہم اور بجیا زنانہ 3rd کلاس میں سوار ہوئے، وہ مردانے ڈبے میں جا بیٹھے۔ مرے کو مارے شاہ مدار۔ سارا پیسہ خالہ نے ان کے حوالے کر دیا تھا کہ حفاظت سے رکھیں گے، وہ خود روگی، ہم دونوں بچیاں۔ خیر کاٹ گودام ٹرین پہنچی، ہم لوگ اترے تو جمن خان نے اپنے ڈبے سے اتر کر دھاڑے مار مار کے رونے لگے، بولے رات کو سوتے میں کسی نے جیب کاٹ لی۔ خالہ نے کوہرام مچا دیا، عیبی، بزاد، بھانڈ، شہدے، کسی مسافر کے ساتھ تاش کھیلنے بیٹھا ہوگا، ساری رقم ہار گیا۔ انہوں نے ہمارا شریف ہاتھ میں لے کر قسم کھائی کہ کسی جیب کترے نے بٹوا پار کر دیا۔ انہوں نے جوا نہیں کھیلا۔ ہم لوگ اپنی قسمت کو رو پیٹ کر پلیٹ فارم پر بیٹھ گئے۔ اب کیا کریں؟ جو ناشتہ ساتھ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، خالہ کے پاس 2-4 روپے تھے وہ بھی خرچ ہو گئے، اب کھائیں کہاں سے؟ جمن خان اپنی قسمت ساتھ لائے تھے۔ دوسرے دن وہ پلیٹ فارم کے سرے پر جا براجے، مسافروں کی حجامت بنانے لگے۔ پھر خالہ کی سمجھ میں ایک بات آ گئی، وہ ہارمونیم ڈھولکی بھی ساتھ لائی تھیں۔ انہوں نے ڈھولک بجیا کے آگے سرکا دی، بجیا نے گانا شروع کیا، مسافروں کی بھیڑ لگ گئی، تھوڑی سی آمدنی ہوئی۔ نینی تال جانے والے امیر لوگ ہمارا گانا سن کر ادھر آ جاتے، 1-2 روپیہ دے دیتے۔ ریلوے اسٹیشن پر پڑے کئی دن گزر گئے تو پولیس نے ہنکال دیا۔ نزدیک لکڑیوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، ایک سائبان تھا، اس میں جا بیٹھے۔ کاٹ گودام بھی آدھا نینی تال سمجھو۔ خالہ کی طبیعت بہتر ہونے لگی، ذرا دم آیا تو کسی نے جمن خان سے کہا آس پاس کے گاؤں میں گا بجا کر کافی کما سکتے ہیں۔ ہم لوگ لاری میں بیٹھ کر ہلدوانی پہنچے، پھر وہاں سے اور آگے ترائی کے علاقے میں گھومنے لگے۔ افضل گڑھ، لال ڈانگ، کالا گڑھ، وہاں باغ بگھیلوں کی کثرت تھی۔ رات کو ہم لوگ کسی جنگل کے راستے سے گزرتے، شیروں کے دہاڑنے کی آواز آتی، اکثر خالہ مجھے کوستی، کم وقت کوئی شیر بھی آ کر اسے نہیں کھاتا۔ میں بھی کبھی کبھی دعا مانگتی، اللہ میاں کوئی شیر تیندوا بھیج دو جو آ کر مجھے کھا جائے۔ لال ڈانگ میں کاربیٹ صاحب کا بنگلہ تھا، وہ آدم خوروں کی تلاش میں بندوق اٹھائے جنگل جنگل گھومتا تھا۔ اس علاقے کی آب و ہوا اتنی اچھی تھی، خالہ جو برسوں حسین آباد کے گندے مکان میں محبوس رہی تھیں، اچھی ہونے لگیں۔ وہ بڑا سرسبز پرفضا علاقہ تھا، وہاں کچے راستوں پر اب بھی 2 منزلہ شکریں چلتی تھیں۔ ہم لوگ وہاں کئی برس گھومے۔ افضل گڑھ میں عیسائیوں کا مشن تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے اشارتاً ہم سے کہا کہ تم سب عیسائی ہو جاؤ اور ہماری تبلیغی ٹولی میں شامل ہو کر گاؤں گاؤں اسی طرح یسوع مسیح کے بھجن گاؤ تو تمہارا علاج بھی کرا دیں گے، اسکول کالج پڑھا بھی دیں گے۔ میں نے خالہ سے کہا ہو جاؤ عیسائی، خدا نہ یہاں ہے نہ وہاں، فرق کیا پڑتا ہے، تمہارا اور میرا علاج تو ہو جائے گا، بجیا اسکول میں داخل ہو جائیں گی، ان کی زندگی بن جائے گی۔ خالہ ہمیشہ کی ہاتھ چھٹ، انہوں نے مار مار کر ہمیں اتو کر دیا۔ ٹانگ تو غارت ہوئی، بدبخت ایمان بھی کھونے پر تیار ہے۔ خیر ان مشنری عورتوں نے ہمیں اور بجیا کو تھوڑی سی انگریزی پڑھا دی، اون کا کام سکھلا دیا۔ جمن خان ذات کے بھانڈ تھے، کہتے تھے ان کے دادا پردادا شاہی کے لکھنؤ میں نامی گرامی بھانڈ تھے۔ زمانہ بدل گیا، ان کے فن کے قدردان نہ رہے۔ جمن خان نے مجبوراً نائی کا کام سیکھ لیا، اب بھی ان کو 3-4 نقلیں یاد تھیں، بیچارے بڑی کوشش سے میلوں ٹھیلوں میں وہی پیش کرتے۔ بجیا اور ہم گاتے، خالہ ڈھولک بجاتی، بیچاری خالہ نے ان سے نکاح کر لیا تھا، گنواروں نے ہمارا نام جمیلون سے جلیبی کر دیا، بجیا امرتی کہلاتی تھی۔ بڑی کٹھن زندگی تھی، لیکن خالہ حسین آباد آنے کے لیے تیار نہ تھی۔ انہیں یقین تھا کہ ٹاٹ کے پردے کے پیچھے مقید ہو کر انہیں پھر ٹی وی ہو جائے گی، لیکن گاؤں اور قصبوں میں اتنی غربت تھی، زمینداروں کی تقریبوں میں 10-5 روپے ایک آدھ جوڑا کپڑا مل جاتا تھا، بڑی مشکل سے گزر ہو رہی تھی۔ پھر پاکستان بنا، سکھ ریفیوجیوں کو بسانے کے لیے جنگل کاٹے گئے، اس علاقے میں پنجابی شرنارتھی آباد ہونے لگے۔ وہ ہمارے گانوں اور نقلوں کو کیا سمجھے؟ ہم لوگوں نے پھر اودھ کا رخ کیا،
وہاں ایک قصبے میں ہم لوگ ایک سرائے میں ٹکے تھے۔ جاڑوں کا زمانہ تھا، رمضان کا مہینہ۔ مجھے وہ رات اب تک اتنی صاف یاد ہے۔ 21 رمضان کی شب تھی۔ خالو گاؤں کی مسجد میں تراویح پڑھنے گئے ہوئے تھے۔ میں اور خالہ اور بجیا سرائے کے برآمدے میں بیٹھے آگ تاپ رہے تھے۔ خالو کا قاعدہ تھا کہ مسجد سے سحری کھا کر واپس آتے تھے، کیونکہ وہاں گاؤں والے دینداروں کی بھیجی ہوئی سحری کھانے کو مل جاتی تھی۔ سحری کے بعد بستی کی طرف سے نوحے کی دلدوز آواز سنائی دی: ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے دارو قیامت کے دن ہے۔ خالہ، بجیا اور میں بھی وہی نوحہ پڑھنے لگے۔ اسی وقت ڈھاٹے باندھے ڈاکو صحن میں آ کودے۔ ایک ڈکیت بجیا کو اٹھا لے جانے کے لیے آگے بڑھا۔ سرائے کے آنگن میں سحری کے لیے جگہ جگہ چولہے جل رہے تھے۔ ہماری چیخیں سن کر سارے مسافر دوڑ پڑے، ڈاکوؤں کو مار بھگایا، مگر ہم تینوں دہل کے رہ گئے۔ خالو فجر پڑھ کر مسجد سے لوٹے۔ خالہ نے کہا: آج یہ شہر واپس چلو، دیہات سے بھر پائے۔ چنانچہ ہم لوگ لکھنؤ واپس آ گئے۔ یہاں آغا فرہاد کے شاگرد پیشے میں ایک کوٹری کرائے کے لیے خالی تھی، اس میں آن بسے۔ ورما صاحب اور آغا فرہاد مبہوت بیٹھے سن رہے تھے۔ جمیل نے قصہ ختم کیا تو چونک پڑے۔ صدف آرا جو رسوئی سے آ چکی تھی کہانی سن کر آنسو بہا رہی تھی۔ مگر تعجب ہے رشک قمر، تم لوگ بھابر کے علاقے میں پلی بڑھی اور اردو تمہاری اتنی نفیس ہے، ورما صاحب نے کہا۔ ورما صاحب، جان صاحب کی ریختہ خانگیوں ہی کی زبان تھی، آغا فرہاد بولے، اور ہرمزی خالہ اور جمن بھانٹ کی تربیت۔ رشک قمر بولے، ہرمزی خالہ سنک گئی ہیں، لیکن اب بھی ان کو درجنوں شعر یاد ہیں۔ اوہو، ہمارا خیال تھا تم لوگ ذات کے میراثن ہو۔ میراثنیں بیچاریاں شریف ہوتی ہیں، پیشہ نہیں کرتی۔ دراصل ہمیں اور بجیا کو گانے کا بہت شوق تھا، اس لیے خالہ نے ڈھولک منگوا دی تھی۔ پردہ نشین خانگیاں گاتی بجاتی نہیں ہیں، ہم سے پوچھیے۔ اچھا ایک بات بتاؤ قمرن، عورتیں خانگیاں کیوں بن جاتی ہیں؟ یہ بھی نہایت غیر ضروری سوال ہے آغا صاحب، گویا آپ تو جانتے ہی نہیں۔ رشک قمر نے اکتا کر جواب دیا: انسان پیٹ کی خاطر سب کچھ کرتا ہے، شرافت ورافت سب دھری رہ جاتی ہے۔ زیادہ تر خانگیاں سفید پوش بدحال گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ خود ہمارے نانا بے حد شریف بے حد غریب آدمی تھے، وہ مر آ گئے۔ اماں کو انہوں نے جس شریف غریب آدمی سے بیاہ دیا تھا وہ کسی وبا میں چل بسے۔ ہمارے باپ، ہم 1.5 برس کے تھے، اماں 17 برس کی عمر میں بیوہ ہوئیں، بالکل بے سہارا رہ گئیں تو مجبوراً۔ ہرمزی خالہ کے میاں کسی فوجداری کے مقدمے میں پھنس گئے تھے، وہ پولیس سے چھپنے کے لیے لاپتہ ہو گئے۔ خالہ کے سسرالیوں نے بیچاری کو منحوس کہہ کر گھر سے ہنکال دیا، وہ بھی ناچار اماں کے پاس حسین آباد آ گئیں۔ جمیل وہیں پیدا ہوئی تھی، اس کے باپ اسی شہر کے بڑے باعزت انسان ہیں، انہوں نے کبھی پلٹ کر اس کی خبر نہیں لی۔ اوفو بھائی، ورما صاحب نے ایک گہرا سانس لیا۔ صدف آرا سے سنو تو وہ بھی کم ستائی ہوئی نہیں ہے۔ اسے 13 برس کی عمر میں اس کی ماں نے ایک جھڑوس زمیندار کے ہاتھ بیچ دیا تھا، وہ تھا سیڈس۔ اس کی خوش قسمتی سے وہ 2 سال ہی میں لڑھک گیا، یہ گڑھی سے بھاگ کر پھر اپنے گاؤں واپس آ گئی۔ صدف آرا اب زار و قطار رو رہی تھی۔ کبھی آپ کے پاس وقت ہو تو ہمارے جمن خاں سے ان کی داستان حیات بھی سنیے گا۔ یہ جو آپ لوگ اپنی کتابوں رسالوں میں بڑی اونچی اونچی باتیں لکھتے ہیں، سب بھول جائیں گے۔ جمیل نے تلخی سے مسکرا کر کہا۔ بھانڈوں کی حالت بہت المناک ہے، آغا فرہاد سر ہلا کر بولے۔ فاقے کر رہے ہیں؟ ہمارے بچپن تک بھانڈ اور سادھو بچے تقریبوں میں بلائے جاتے تھے۔ یار ورما، تم کو مصطفیٰ حسین بھانڈ یاد ہے؟ کیا زبردست فنکار تھے۔ دھندلے سے یاد ہے، ہماری بوا کی شادی پر بارات کے ساتھ نرہی تشریف لائے تھے، ورما صاحب نے جواب دیا۔ ہمیں خوب یاد ہے، 80 برس کے تھے جب ہم نے دیکھا۔ اس عمر میں بھی کیا ناچتے تھے، با کمال رقاص تھے، اور بعض مرتبہ بس خاموش کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن اس انداز سے کھڑے ہوتے تھے کہ محفل زعفران زار بن جاتی تھی۔ اور وہ ان کی گھوڑا چھوڑنے کی نقل، ارے یہ لوگ ویسٹ میں پیدا ہوئے ہوتے تو ساری دنیا انہیں جانتی اور لکھپتی ہوتے۔ جمن خالو مصطفیٰ حسین صاحب سے اچھی طرح واقف تھے۔ رشک قمر نے کہا۔ اب بتاؤ، بیچارے جمن خاں کو نائی بننا پڑا، ورما صاحب بولے۔ اور یہ جو ہماری سوسائٹی میں بیچارے لوویسٹ آف دا لولی کہلاتے ہیں، کبھی ان کی زندگیوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ ہمیں تو شہدوں پر بہت ترس آتا ہے،
ساری عمر مردے اٹھانا، شادیوں میں نچھاور کے پیسے لوٹنا، عجیب و غریب گالیاں دینا، یہی ان کی زندگی ہے، اور یہ اسی طرح اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ اور گورکن اور مردہ شونیا۔ آغا فرہاد نے کہا، بھائی اب زیادہ ڈپریس نہ کرو، ورما صاحب اداسی سے بولے۔ اور اب سانگ برڈز کلب، جمیلن نے اسی تلخ آواز میں کہا۔ لال باغ کی ایک نئی عمارت کی گیلری میں بورڈ، دفاتر سانگ برڈ انٹرپرائزز پرائیویٹ لمیٹڈ، مینیجنگ ڈائریکٹر این کے ورما، گراؤنڈ فلور۔ سانگ برڈز اسکول آف لائٹ میوزک، پرنسپل صدف آرا بیگم، وائس پرنسپل کماری جل بالا لہری، فرسٹ فلور۔ گوہر شب چراغ اردو کوارٹرلی، ڈیوٹیڈ ٹو لائف اینڈ لٹریچر، پیٹرن آغا فرہاد قندھاری، ایڈیٹر این کے ورما، اسسٹنٹ ایڈیٹر مس رشک قمر لکھنوی، فرسٹ فلور۔ سانگ برڈز ڈانس اینڈ ڈرامہ گروپ، فرسٹ فلور۔ ریزیڈنس مینیجنگ ڈائریکٹر شری این کے ورما، سیکنڈ فلور۔ شری این کے ورما اپنی نفیس خوابگاہ میں مسہری پر نیم دراز گوہر شب چراغ کا اداریہ لکھنے میں مشغول ہیں۔ صدف آرا بیگم ایک پتی ورتا استری کے مانند پاینتی بیٹھی ان کے پاؤں داب رہی ہیں۔ سہ پہر کا وقت، خدا اپنی جنت میں ہے اور دنیا میں ہر طرح سے خیریت۔ ورما صاحب، اے ورما صاحب، ہم ای کہت رہن کہ ہم یہ کہتے تھے کہ اچھا ہم یہ کہتے تھے کہ اب قمرن کا ہوئی۔ جمیلن بتاوت رہن، مشاعروں میں آئے والی سائرہ لوگ ایجیٹیشن کر رہی ہیں کہ جس مشاعرے میں رس کے قمر کو بلایا جائے وہ نہ جائیں۔ ان کا چال چلن خراب ہے، سائرہ لوگ کا دماغ خراب ہے۔ تاریخ ادب اردو گواہ ہے کہ بہت سی ارباب نشاط صاحب دیوان گزری ہیں اور اہل نظر نے ان کی ہمیشہ قدر کی۔ کہا، ارے یار تم تو ہو گدھیا، اب بک بک مت کرو، ہمیں مضمون لکھنے دو۔ ورما صاحب، ہم ایک باری ایک سپنا دیکھے رہن، ای کہ تم ہم سے بیاہ کر لیان ہو اور آقا فرہاد رس کے کمر سے۔ اس رات تم کھانا بہت کھا کر سوئی ہوں گی۔ پر کچھ زمانہ انہوں نے آغا فرہاد کے ساتھ اچھا بتا لیا، مشاعروں میں دور دور بلائی گئیں، بمبئی گئیں تو بتاوت رہن بہتے آؤ بھگت ہوئی، رائٹر لوگ کے ہاں روز دعوت، چائے پانی، فوٹو ہیچے، جگہ جگہ غزلیں سنائیں، مشاعرے ہوئے، ہر جگہ فرہاد صاحب اور رس کے کمر، فرہاد صاحب اور رس کے کمر، دھوم مچا دی۔ جی ہاں، اور جب صاحبزادے لکھنؤ واپس آئے تو ڈپٹی ڈپٹیائن نے وہ جوتے کاری کی، لگائے 50 اور گنا 1، اسی مہینے باندھ بوت کر بیاہ کر دیا۔ یہی تو غضب ہوا۔ کیا غضب ہوا؟ ماں باپ کی طے کی ہوئی لڑکی سے بیاہ نہ کرتے؟ ارے تم مرد لوگ ہو بڑے حرامی۔ ہم تو جب جانتے جب فرہاد صاحب ڈنکے کی چوٹ رش کے قمر سے 2 بول پڑھوا لیتے۔ زیادہ ٹٹر نہ کرو، تم بھی ہمارے ساتھ یہی کرو گے، ہمیں معلوم ہے۔ جہاں تمہاری ماتا کہیں گی اسی کنواری کنیا سپتری راجکماری سوبھاگیہ لکشمی کے ساتھ 7 پھیرے ڈالو گے۔ دیکھو صدف، ہمارا بھیجا مت کھاؤ، جا کر سو رہو۔ بھول گئی تم کون تھی، کیا سے کیا بنا دیا، نامور آرٹسٹ۔ اب اور زیادہ اونچی خواب نہ دیکھو بھائی۔ میلے ٹھیلوں میں گانے والی موتی کو صدف آرا بیگم میں تبدیل کر دیا، پھر بھی چاؤں چاؤں۔ نام بدلے سے قسمت تھوڑے بدل جات ہے، جمیلن کا نام بدلے سے کیا ان کی ریکھا بدل گئی؟ ویسے ہی پڑی چھینک رہی ہیں کھاٹ پر۔ ہم جات کے ہندو، تم نے ہمیں بنایا صدف آرا بیگم، جمیلن کو کر دیا جل بالا لہری، اس سے کیا فرق پڑا؟ ارے جو بھگوان کے گھر سے لکھوا کر لایا ہے وہی بھوگے گا۔ عجیب پاگل عورت ہے۔ ارے بھگوان کی بے انصافی کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ رش کے قمر کے ہاں 4 برس میں 2 ٹھو لڑکے اور فرہاد صاحب کے ہاں 3 بیٹیاں۔ بھگوان کا جو کام دیکھو الٹا۔ اتنے زمانے سے سنسار چلاتے چلاتے گڑبڑا گئے ہیں۔ ارے سنو ورما صاحب، کیا ہے یار؟ ورما صاحب اونگ رہے تھے۔ جب نادر پیدا ہوئے ہم نے قمرن کو سمجھایا تھا، یہ بڑے ہو جائیں تو آقا فرہاد پر دعویٰ کر دینا۔ وہ توبے تلہ کرنے لگیں کہ ایسی بات ہی پھر نہ کہنا۔ اس بیچارے کے مرنے کے بعد فرہاد صاحب نے قمرن کا 200 روپیہ باندھا۔ یہ بھی الٹی بات۔ اب جون آفتاب پیدا بھئے تو ان کا 400 روپیہ مہینہ نہیں کرنا کا چاہیے۔ ارے چغد، آفتاب ان کا لڑکا نہیں ہے۔ وہ تو ہمو جانت ہیں، وہ جون آرٹسٹ پنجاب سے آیا رہا او کا ہے۔ آئے بھی وہ گئے بھی وہ، ختم فسانہ ہوئے گیا۔
آغا فرہاد تو ملتے جلتے ہیں نہیں، بیوی سے ڈرت ہیں، ہمدردی میں وظیفہ دیتے ہیں تو ہمدردی میں 200 اور بڑھا دیں۔ ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی ہے اور قمرن بیچاری کی حالت بہت خراب ہے۔ اے ورما صاحب سوئی گیان؟ ورما صاحب اب خراٹے لے رہے تھے۔ صدف آرا بیگم اٹھ کر رسوئی گھر کی طرف جا رہی تھیں جب کال بیل بجی۔ جا کر ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا۔ ایک لمبا تڑنگا خوش شکل گورا چٹا اجنبی نیلا سوٹ پہنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اپنا نام بتایا۔ صدف آرا نے اندر جا کر ورما صاحب کو جگایا۔ اے ورما صاحب اٹھو، وہ آئے ہیں، آغا شبدیگ۔